بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ قابیل اپنی جڑواں بہن سے کیوں شادی کرنا چاہتا تھا؟ اللہ نے حابیل کی قربانی کیوں قبول کی اور قابیل کی قربانی کیوں رد کی؟ اللہ نے قابیل کو قتل کی کیا سزا دی؟ دو کووں نے آ کر کس طرح قابیل کو سکھایا کہ بھائی کی لاش کو کیسے دفن کرنا ہے؟ پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل جرنی آف لائٹ کو سبسکرائب کرتے جائیے، شکریہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے ہاں ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے۔ وہ خدا کے حکم سے ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے کر دیتے تھے۔ حوا 20 مرتبہ حاملہ ہوئی اور ان کے ہاں 40 اولادیں پیدا ہوئیں، ان میں سے 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں تھیں۔ ان میں سے ہر لڑکا اپنی جڑواں بہنوں کے علاوہ باقی سے شادی کر سکتا تھا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کا ایک بیٹا قابیل بھی تھا۔ قابیل اور اس کی جڑواں بہن بہت خوبصورت تھے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے کروانا چاہا تو قابیل نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی بہن سے نکاح کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہوں، کیونکہ میری بہن باقی سب لڑکوں کی بہنوں سے خوبصورت ہے، لہذا اس سے میں خود ہی شادی کروں گا۔ پھر قابیل اور حابیل نے طے کیا کہ ہم دونوں اللہ کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں۔ اس کی قربانی قبول ہو گئی تو قابیل کی خوبصورت بہن سے نکاح کرنے کا مستحق ہوگا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل بھیڑیں اور بکریاں چراتا تھا، تو قابیل نے قربانی کے لیے گندم پیش کی جبکہ حابیل نے ایک خوبصورت دمبا پیش کیا۔ اللہ نے سفید آگ بھیجی جو حابیل کی قربانی کو لے گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ یہ وجہ ہے کہ آج تک قربانی کے لیے جانور ہی پیش کیے جاتے ہیں کہ گندم۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت اللہ تعالیٰ نے جنت سے جو دمبا بھیجا تھا یہی دمبا تھا جو حابیل نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ یہ دمبا ایک مدت تک جنت میں رہا، پھر اللہ نے اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے بھیج دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی تو وہ قابیل کی بہن سے شادی کرنے کا حقدار ٹھہر گیا۔ جس دن قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی اس دن حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جانے لگے تو انہوں نے آسمان کو پکار کر کہا کہ اے آسمان، تم میرے بعد میرے اہل و عیال کی حفاظت کرنا۔ آسمان نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے زمین سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میرے بعد میرے اہل و عیال کی حفاظت کرنا۔ اس نے بھی یہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے پہاڑوں سے مخاطب ہو کر بھی یہی فرمایا، پہاڑوں نے یہ ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے بڑے بیٹے قابیل کو سونپ دی، لیکن قابیل نے امانت میں خیانت کی اور اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قابیل نے جب دیکھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا کہ تم میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ قابیل نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں کی قربانیاں قبول کرتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوست کی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی اصلی ٹھکانہ ہے۔ قابیل کو شیطان نے ورگلا کر اس کے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا۔ ایک دن وہ حابیل کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑا۔ حابیل پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا تھا۔ قابیل حابیل کے پاس پہنچا تو حابیل کی بکریاں چر رہی تھیں اور وہ اپنے ریوڑ کے پاس سویا ہوا تھا۔ قابیل نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر پر دے مارا۔ حابیل پتھر کے وار سے فوت ہو گیا۔ قابیل نے اس کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ دیا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ حابیل کی لاش کا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان کووں نے آپس میں لڑائی کی، پھر ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ پس قاتل کوے نے زمین میں گڑھا کھودا اور مقتول کوے کو اس گڑھے میں ڈال کر دفنا دیا۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا کہ ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوا ہوں، بھائی کی لاش کو دفنانے کے لیے کوئی تدبیر نہ کر سکا۔ پھر وہ اپنے عمل پر بہت شرمسار ہوا۔ پھر قابیل نے ایک گڑھا کھود کر اس میں حابیل کی لاش کو دفنا دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس وقت قابیل کی عمر 50 سال اور حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ قابیل نے قربانی کے لیے اپنی بدترین اور خراب گندم پیش کی جبکہ حابیل نے قربانی کے لیے اپنا صحت مند اور بہترین جانور پیش کیا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کو ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو اس کے قتل کو گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو جاتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ رائج کیا تھا۔